جب میں نے انہیں پہلی بار حق کیا تھا۔ یہ بات آج سے ٹھیک 1 سال پہلے کی ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کیوں میں ہمیشہ چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور وہ ہمیشہ چیزیں خراب کر دیتی ہے اپنی ضدی نیچر کی وجہ سے۔ خیر کوئی بات نہیں، اس کی خاص بات بھی یہی کہ اسے پتہ ہوتا ہے ان خراب چیزوں کو ٹھیک کیسے کرتے ہیں۔ وہی بس اسی صبح بھی ہوا، وہ ہاسپٹل نہیں جانا چاہتی تھی اور میں سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ جاؤ، آپ کے لیے ضروری ہے جانا۔ اس نے مجھ سے ملنے کے لیے کہا بھی۔ خیر میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ بات اس دور کی ہے جب ہم صرف دوست تھے۔ ہاں، تو میں نے انہیں بہت سمجھایا کہ ضروری ہے آپ کے لیے، لیکن وہ کہاں ماننے والی تھی۔ اپنا موڈ خراب کیا اور غصے میں وہ ہاسپٹل چلی گئی اور سوچ لیا کہ میرے میسیجز کالز کو بالکل نظر انداز کر دے گی۔ کافی خراب شروعات تھی دن کی، کیونکہ میں نے اپنی جان کو ناراض کر دیا تھا اور مجھے اسے منانا تھا۔ میں نے کافی سوچا اور ڈیسائیڈ کیا کہ میں ملوں گا۔ میں نے انہیں نہیں بتایا کہ میں آ رہا ہوں۔ یہ کہ سب سے خراب بات وہاں کی یہ تھی کہ وہاں سگنلز نہیں آتے تھے اور اس وجہ سے مجھے بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ مجھے 2 بجے پہنچنا تھا لیکن میں 4 پہ پہنچا۔ راستے بھر میں بس یہی سوچتا رہا کہ کہاں ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ ہر خیال اسی کا آ رہا تھا اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ اپنی منزل پہ پہنچ گیا۔ مجھے آدھا گھنٹہ لگ گیا ان کا ہاسپٹل ڈھونڈنے میں، کیونکہ مجھے نام بھی نہیں پتہ تھا اس ہاسپٹل کا۔ تبھی میں نے کار کھڑی دیکھی جس کے پیچھے اس کا نام لکھا تھا۔ میں سمجھ گیا یہ کار انہی کی ہے۔ میں اس کار کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے ایک میسیج لکھا کہ اگر آپ کا منہ ٹھیک ہو اور آپ ملنا چاہتی ہو تو باہر آ جانا، اور سینڈ کر دیا۔ اور مجھے پتہ تھا کہ خدا مجھے میرے کیے کی سزا ضرور دے گا۔ وہ میسیج 2 گھنٹوں بعد ڈیلیور ہوا اور میں بس تب تک انتظار کرتا رہا۔ اور میری قسمت اتنی خراب تھی کہ میرے فون میں بیٹری بھی بہت کم رہ گئی تھی۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ بھلا آدمی اندر چلا جاتا۔ تو خیر ایک چھوٹی سی بات بتا دوں، مجھے نہیں پسند کہیں پہ بھی جانا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ باہر آئے اور مجھے کھڑا دیکھ کر چونک جائے۔ اور پھر فائنلی اس کی کال آئی اور وہ کافی غصے میں تھی۔ اس نے میرا میسیج ابھی تک نہیں پڑھا تھا اور کال اٹھاتے ہی میں نے بولا، میڈم کم سے کم کار تو صحیح پارک کر لیا کرو، لوگ مجھے آ کے سنا رہے ہیں۔ اس نے پوچھا کہاں ہو تم؟ میں نے کہا گھر پہ بیٹھ کر تو مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کی کار کیسے کھڑی ہے، تو ہاسپٹل پہ ہی ہوں گا نا۔ انہوں نے کار رکھی، ہاسپٹل میں طبیعت خراب کا بہانہ بنایا اور بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ اور میں نے جب انہیں دیکھا میری آنکھیں ایسے نم سی ہو گئی۔ مجھے دیکھتے ہی جو انہوں نے مجھے سنانا شروع کر دیا کہ بتا نہیں سکتے تھے، جب ملنا ہی تھا تو صبح نہیں آ سکتے تھے، پورا دن مجھے پیشنٹ کے ساتھ گزارنا پڑا۔ اور میں ایسا ہو گیا کہ بس آپ کی ایک جھلک دیکھنی تھی اور حق کرنا تھا۔ بس یہ حق والی بات میں اپنے من میں ہی بول پایا کیونکہ ہمت نہیں تھی۔ پہلے کبھی کسی لڑکی کو گلے نہیں لگایا تھا۔ میں دیکھ پا رہا تھا وہ ان کے چہرے پہ میرے ساتھ ہونے کی جو خوشی تھی۔ پھر ہم بیٹھے کار میں اور گھومنے نکل گئے۔ میں نے رات سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، تو میں نے انہیں بولا مجھے کافی بھوک لگ رہی ہے۔ انہوں نے پاس ہی کے ایک ریسٹورنٹ میں کار روکی اور کچھ کھانے کے لیے لے آئی، اور پھر میں نے فرمائش کی کہ آپ اپنے ہاتھوں سے کھلاؤ، اور انہوں نے کھلایا۔ میں نے اپنی زندگی ڈھونڈ لی تھی اس لمحے میں، پیار ڈھونڈ لیا تھا میں نے اس شخص میں۔ میں اتنا خوش تھا کہ میں بتا نہیں سکتا۔ میں دوسری بار ملا تھا، پھر اچانک کچھ بات اس قدر بگڑی کہ میں نے غصے میں ان کا ہاتھ چھوڑا، گیٹ کھولا اور باہر آ گیا۔ انہوں نے مجھے فوراً کال کی اور کہا کہ آپ کو میری قسم ہے فوراً واپس آؤ۔ بس زندگی میں کچھ بھی کر سکتا ہوں لیکن قسم نہیں توڑ سکتا۔ میں واپس گیا۔ انہوں نے میرا ہاتھ کس کے پکڑا اور اپنا سر میرے کندھے پہ رکھ لیا۔ میری آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔
لیکن پھر اچانک انہوں نے ایک بات بولی، آپ حق کرنا چاہتے تھے نا؟ اسی لمحے میرا ہر درد ایک بلیزنگ بن چکا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے مانو وہ سب کچھ حاصل ہو گیا مجھے جو ادھورا تھا مجھ میں۔ انہوں نے مجھے اپنی اور کھینچا اور میں نے اس سے بھی زیادہ ٹائٹلی انہیں جکڑ لیا۔ اس وقت خدا سے صرف میں ایک ہی چیز چاہتا تھا کہ یہ جو وقت ہے نا بس یہی رک جائے، تھم جائے۔ مجھے اتنا سکون ملا کہ میں بتا نہیں سکتا۔ میں نے 2 بار حق کیا اور پیچھے نہیں ہٹا۔ وہ پہلا احساس کسی انسان کو حق کرنے کا ایسا تھا کہ مجھے پہلی بار پتہ چلا کیسے ایک حق سے ٹوٹے ہوئے جسم جڑ جاتے ہیں۔